اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمَمْدُودُ، پیچھے تفصیل گزر چکی. اگر مفرد صحیح ہو اس سے تثنیہ کیسے بنایا جائے گا؟ اس مفرد میں کسی بھی قسم کی تبدیلی لائے بغیر آخر میں الف نون حالت رفع اور حالت نصبی و جری میں یا نون مکسور کا اضافہ کر دیا جائے گا، وہ تثنیہ بن جائے گا. پھر الف مقصورہ ہو، تثنیہ بنانے میں کیا تفصیل ہے وہ بھی گزر چکی تھی. آج کے سبق میں وہ اما الممدود، اگر الف مقصورہ نہیں بلکہ الف ممدودہ اسم کے آخر میں آ گیا ہے، بحث چونکہ چل رہی ہے تثنیہ کی، تو ظاہر ہے پھر مقصد یہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں الف ممدودہ آ جائے اس کو تثنیہ کیسے بنایا جائے گا. کہنے لگے یہ جو اس الف ممدودہ اسم کے آخر میں آیا ہے، فَإِنْ كَانَتْ حَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةً، اگر تو یہ حمزہ اصلی ہے. اصلی کیا معنی؟ زائد نہیں ہے اور کسی سے بدل کر نہیں آیا بلکہ اصلی ہے. واو اور یا سے بدل کر آیا ہوا نہیں ہے، تو پھر تثبت، اس حمزہ کو ثابت رکھا جائے گا، تثنیہ بناتے وقت کسی سے بدلا نہیں جائے گا. جیسے قراء، یہ قراء یہ کیا ہے؟ الف ممدودہ. تثنیہ بنائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ قرآنی، یہ حمزہ باقی ہے، اس کو کسی سے ہم نے تبدیل نہیں کیا جی. ایک شکل یہ ہوگی الف ممدودہ میں. لیکن اگر وہ الف ممدودہ وہ تانیث کے لیے ہے، وہ اصلی نہیں ہے، تو پھر تثنیہ بناتے وقت تقلب واون، وہ پھر حمزہ باقی نہیں رہے گا بلکہ اس کو واو سے بدل دیا جائے گا. جیسے کحمراوانی فی حمراء، فی حمراء. اب یہ حمراء، یہ الف جو ہے یہ الف ممدودہ ہے اور یہ تانیث کے لیے ہے، اسم کو مؤنث بنانے کے لیے. جب یہ مؤنث بنانے کے لیے ہے، اس کی اب اگر ہم تثنیہ بناتے ہیں تو یہ الف ممدودہ جو تانیث کے لیے آیا ہے یہ واو سے بدل جائے گا جی. تو کیا بنے گی تثنیہ؟ حمراءانی نہیں، حمراوانی آئے گا جی. ٹھیک ہوگی بات؟ الف ممدودہ میں دو شکلیں ہو گئی. تیسری صورت یہ ہے وَإِنْ كَانَتْ بَدَلًا مِّنْ أَصْلٍ، اگر یہ الف ممدودہ اصلی نہیں ہے بلکہ یہ واو یا یا سے بدل کر آیا ہے. وَإِنْ كَانَتْ، یہ الف ممدودہ بدلاً کس سے بدل کر آیا؟ من اصل، کسی اصل سے بدل کر آیا ہوا ہے. وہ اصل کیا تھا؟ واو یا یا. واو یا یا سے بدل کر الف ممدودہ بنا ہے، تو پھر جاز فیہ الوجہانی. الف ممدودہ اصلی بھی نہیں، کیا معنی کہ کسی سے واو یا یا سے بدل کر نہیں آیا، اور تانیث کے لیے بھی نہیں ہے بلکہ اصلی ہے، سمجھے؟ وہ بھی نہیں. اصلی ہو یعنی کسی سے بدل کر نہ آیا ہو، وہ تو گزر چکا، وہ تو حمزہ باقی رہے گا تثنیہ بناتے وقت. لیکن اگر وہ واو یا یا سے بدل کر آیا ہو، الف ممدودہ اصلی نہ ہو، جاز فیہ الوجہانی، اس میں دو صورتیں جائز ہیں. کیا جائز ہیں؟ ایک تو تثنیہ بناتے وقت اس کو واو سے بدل دیا جائے، وہ الف ممدودہ چاہے واو سے بدل کر آیا تھا یا سے بدل کر آیا تھا، لیکن جب تثنیہ بنائیں گے اس کو واو سے بدلانا جائز ہے. جیسے کساؤن، چادر کو اس کو بولتے ہیں کمبل کو، تثنیہ بناتے ہو کیا بولیں گے؟ کساوانی، یہ بھی جائز ہے. اور کساانی اس کو حمزہ ہی رکھا جائے، یہ بھی جائز ہے. دونوں صورتیں جائز ہیں جی. کب؟ جب وہ واو سے یا سے بدل کر آیا ہو، تانیث کے لیے بھی نہ ہو اور اصلی بھی نہ ہو. اصلی کا کیا معنی؟ جو واو اور یا سے بدل کر نہیں آیا جی. ٹھیک ہے نا؟ اصلی کا کیا معنی ہے؟ جو واو یا سے بدل کر نہیں آیا، اور یہ بدل کر آیا ہے نا، تو یہ پھر اصلی نہیں ہے اور تانیث کے لیے بھی نہیں ہے. اس میں دو صورتیں جائز ہیں تثنیہ بناتے وقت.
कसावानी वाव भी आ सकता है अलिफ ममदूदा के बदले में, और अलिफ ममदूदा को बाकी भी रखा जा सकता है, कसाआनी। ये दोनों सूरतें इसमें जायज हो जाएंगी। अच्छा जी, वयजिब हज़्फ़ु नूनिही इंदल इज़ाफ़ती, वयजिब हज़्फ़ु नूनिही इंदल इज़ाफ़ती। इसी तरह कहने लगी एक और, यहां तक बात खत्म हो गई जी। आगे तस्निया की बहस चल रही है। तस्निया के हवाले से एक उसूल बयान करना चाहते हैं, वो क्या? वयजिब हज़्फ़ु नूनिही इंदल इज़ाफ़ती, जब हम तस्निया को मुजाफ करेंगे तो तस्निया वाला नून इजाफत की वजह से गिर जाएगा। जैसे मिसाल गुलामानी है ना तस्निया, इसको मुजाफ किया तो गुलामा जैदिन कहेंगे, गुलामानी जैदिन नहीं कहेंगे। मुस्लिमों की तस्निया मुस्लिमानी है ना, तो इसको जब हम मुजाफ करेंगे तो मुस्लिमा मिस्रिन कहेंगे, शहर के दो मुसलमान। मुस्लिमानी मिस्रिन नहीं कहेंगे। इजाफत के वक्त क्या हो जाएगा? नून गिर जाएगा, वो बाकी नहीं रहेगा। ये उसूल आ गया। अच्छा जी, क्यों नून गिर जाएगा? कहते नून इस वजह से गिर जाएगा, मुजाफ जब मुजाफ के ऊपर जो है वो नून तस्निया नहीं रहेगा। वजह यह है कि मुजाफ और मुजाफ इले का इत्तिसाल बड़ा कवी है। ये गोया दोनों एक ही चीज है। मुजाफ और मुजाफ इले दोनों मिलकर गोया एक ही चीज बन गए। इनके दरमियान शिद्दत इत्तिसाल मौजूद है, बड़ा कवी ताल्लुक है, गोया एक ही है। जब ये एक ही है तो नूने तस्निया तो आखिर में आता है, तो अब वो जो मुजाफ था, वो जो तस्निया था, वो तो दरमियान में आ गया। और दरमियान में नून आ नहीं सकता, इसम के दरमियान में तो आखिर में आता है। अब गोया मुजाफिल है, उसका जुज बन गया, तो इसलिए इस मुजाफ पर तनवीन नहीं आएगी जी। गुलामा जैदिन और मुस्लिमा मिस्रिन पढ़ेंगे जी। वकज़ालिक तुहज़फ़ु ताउ तानीसी फी तस्नियतिल खिस्या वल इलियति खासतन तक़ूल खुसियानी। अच्छा, इसको छोड़ दें आप। ये इसका मतलब खुसिया का मतलब शर्मगाह है, तो इस मिसाल को रहने दें, मिसाल एक भी हमारे लिए काफी है। अब आप आगे आ जाएं। वालम अन्नहु इज़ा उरीदा इज़ाफ़तु मुसन्नन इलल मुसन्ना। एक और उसूल बयान करने लगे हैं, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि तस्निया की बहस चल रही है। कहने लगे उसूल याद रखना, तस्निया को तस्निया की तरफ अगर मुजाफ किया जाए ना, तो युअब्बरु अनिल अव्वल बिलफ्ज़िल जम'i, तो पहले तस्निया को जमा बना दिया जाएगा। पहले तस्निया को जमा बना दिया जाएगा, उसको तस्निया बाकी नहीं रखा जाएगा। ये उसूल है, कुरान मजीद में है, फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा। अब असल में तो ये क़ुलूबुकुमा तुम दोनों के दिल, तो ये तो तस्निया था, तो क़ल्बाकुमा होना चाहिए था, तस्निया तो क़ल्बानी है। तो पहले तस्निया को हमने जमा, अल्लाह ताला ने जमा बना लिया, क्योंकि तस्निया मुजाफ है तस्निया की तरफ, कुमा की तरफ। असल कल्बा कुमा होना चाहिए था, लेकिन दो तस्निया जमा हो गए तो पहले को जमा बना दिया गया। इसी तरह वस्सारिकु वस्सारिकतु, चोर मर्द चोर औरत जब चोरी करे, फक़्तउ ऐदियहुमा, इनके हाथ काट दो। अब चोर मर्द चोर औरत दो थे ना, जब दो थे तो अब हमने तस्निया को मुजाफ किया तो हुमा तस्निया की तरफ, तो तस्निया तो यद यदुन की यदानी आती है, तो यदाहुमा होना चाहिए था। तो ऐदी तो जमा है यद की, तो पहले तस्निया को जमा कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ऐदियाहुमा। तो कहना ठीक हो गया
کہ جب تثنیہ کو مضاف کیا جائے تثنیہ کی طرف تو اصول یہ ہے کہ پہلے تثنیہ کو جمع بنا لیا جائے گا. اور کیوں بنایا جائے گا؟ وَذَلِكَ، اس کی وجہ یہ ہے لِكَرَاهَةِ اجْتِمَاعِ تَثْنِيَتَيْنِ، دو تثنیوں کا جمع ہونا اس چیز میں جن کے درمیان میں اتصال اور تعلق بڑا قوی ہے، یہ عرب میں مکروہ سمجھا جاتا ہے. اور قرآن سے زیادہ بڑی تو فصیح اور بلی کوئی کلام ہی نہیں ہے. اس لیے ان دونوں کو جمع نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پہلے تثنیہ کو جمع بنا دیا. تو مضاف اور مضاف الیہ ان دونوں کے درمیان بڑا قوی تعلق ہے. تو جہاں دو تثنیہ جمع ہو جائیں کسی ایسی چیز میں جن کے درمیان تعلق بلا قوی ہو، جیسے مضاف مضاف الیہ، وہاں دو تثنیوں کا اکٹھے ہونا عرب مکروہ، ناپسندیدہ اور خلاف فصیح سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ فصاحت نہیں ہے. تو قرآن سے بڑی فصیح اور بلی کلام تو کوئی ہو نہیں سکتی. تو اس لیے پہلے تثنیہ کو جمع بنا دیا گیا. کیوں؟ لِكَرَاهَةِ اجْتِمَاعِ التَّثْنِيَتَيْنِ، دو تثنیوں کو جمع ہونا مکروہ ہے اس چیز میں تأکد الاتصال بینہما، جن کے درمیان تعلق بڑا قوی ہے لفظاً اور معنن. اور مضاف الیہ میں تعلق قوی ہے نا، ابھی میں نے ذکر کیا شدت اتصال، لہذا یہاں تثنیہ جمع ہونا مکروہ ہے، اسی لیے پہلے تثنیہ کو جمع بنا دیا گیا. جی هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. جی میرے خیال میں سمجھ آ گیا ہوگا. جی آ گیا سمجھ میں؟ کلیئر ہو گیا؟ جی استاد جی. چلے، اگر کوئی چیز رہ گئی ہے نا، جلدی میں گزر گئی ہے، وہ آپ نے نشان لگا لینا، میرے سے ضرور کل پوچھ سکتے. ٹھیک.